سلنگی اتنی ہی دفعہ برباد ہوتا چلا گیا. کبھی پانی آتا تھا تو 8-8 7-7 فٹ اس کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی تھی, ڈوب جاتی تھی. اور کبھی پانی رک جاتا تھا تو اس کی مٹی میں کریکس پڑنے شروع ہو جاتے تھے, یعنی اتنی خشک ہو جاتی تھی اس کی مٹی کہ اس میں آپ کھیتی باڑی تو کیا کریں گے, اس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی تھی. تو بہت سے ہمارے دوستوں نے بہت سے اس کے تنقیدی جائزے لیے, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو پانی کی زیادتی ہے یا پانی کی کمی ہے, جس سے اقبال سلنگی, اور اقبال سلنگی تو ایک میٹافر ہے. میں آپ کو ایسی 1000 کہانیاں سنا سکتا ہوں, کل سناؤں گا بھی. تو اقبال سلنگی جو 240 ملین لوگوں میں بٹا ہوا ہے, چاروں صوبوں میں بٹا ہوا ہے, کبھی وہ پانی میں بہہ جاتا ہے اور کبھی اس کی زمین اتنی خشک ہوتی ہے کہ دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, اس میں کھیتی باڑی کیا ہو. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو کلائمیٹ کا اثر ہے. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے, کلائمیٹ کا اثر تو ہے, مگر ایک اور بھی بات ہے. اقبال سلنگی کے کھیت میں پانی آئے گا یا خشک سالی ہوگی, اس پہ قدرت کے علاوہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے. ایک نلکا ہے پانی کا جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اس پرائم منسٹر نے, جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک قطرہ پاکستان میں پانی نہیں بہنے دوں گا. تو بھائی میرے, ایک مسئلہ تو وہ ہے کلائمیٹ کا جس پہ ہم بات کرتے ہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی کا جو بہاؤ ہے اسے جو کنٹرول کر رہا ہے وہ اقبال سلنگی نہیں ہے. نہ اقبال سلنگی ووٹ کے ذریعے اس کو لا سکتا ہے, نہ اقبال سلنگی اس کو ووٹ کے ذریعے ہٹا سکتا ہے. تو اقبال سلنگی کے کھیت ہرے بھرے ہوں گے یا خشک سالی کی وجہ سے اس کی مٹی میں دراڑیں پڑ جائیں گی, یہ ٹوٹی کا, نلکے کی ٹوٹی جو ہے یہ کسی اور کے ہاتھ ہے. تو اقبال سلنگی کی بربادی صرف اقبال سلنگی کی بربادی نہیں ہے. اقبال سلنگی کی بربادی کے پیچھے کوئی ایک اور شخص ہے, کوئی ایک اور ملک ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اقبال سلنگی کو کب برباد ہونا ہے. اور یہ ہے مسئلہ, اس پہ ہوگی کل ڈیبیٹ. یعنی ہمارے ملک کی 50%, 40 سے 50% جو ہمارے لوگ, ان کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ زراعت ہے, کھیتی باڑی کرتے ہیں, سب اقبال سلنگی ہیں. 50% لوگ, 50% لوگ اس ملک کے اقبال سلنگی ہیں. اس ملک کی 25% معیشت, 20 سے 25% معیشت جو ہے وہ زراعت ہے. اور آپ کے گھر میں یہ گندم یا آپ کے گھر میں جو دیگر سبزیاں, یہ تمام آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے 100% فوڈ سیکیورٹی, 50% امپلائمنٹ, 25% آپ کی ترقی, آپ کی معیشت, اور 100% آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ کسی اور نے رکھا ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کل اور بین الاقوامی سطح پہ, ابھی میں آیا ہوں برسل سے, اس پہ سارا دن بات ہوئی ہے, اس کے کلپس ہیں, آپ دیکھیے کہ دنیا کیا کہے. ہماری بات چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو خیر اپنے حق کے لیے ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں, اور صرف اعلان نہیں کر چکے, 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں, ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو ہوا تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. لیکن باقی دنیا کے ممالک, باقی دنیا کے غریب لوگ, کیا یہ حق سب کو مل گیا ہے کہ اوپر کے رہنے والے لوگ ڈھلان میں رہنے والے لوگوں کا پانی روک سکیں گے؟ کیا یہ حق دے دیا گیا ہے دنیا کو کہ ہر ملک جو ڈھلان پہ ہے, جس کو آپ لوور رائپیرین کہتے ہیں, اپر رائپیرین کا رہنے والا ملک اس کا پانی روک سکتا ہے, اس کے بچوں کو پیاسا کر سکتا ہے؟ ارے بھائی, ہم تو محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں تو ہم تو پہلے سے ان چیزوں پہ جان دینے کے لیے ہم حق کے سامنے, باطل کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے لیے جان دینے کی تو ہماری ٹریڈیشن ہے, اور ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے. مگر وہ ممالک جن کے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے, بس صدیوں سے پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے, کبھی کسی کے گمان میں نہیں آیا. وہ نائلز کا پانی کہاں سے افریقہ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, کبھی کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ میں اس کا پانی روک لوں. اور کوئی ٹریٹی نہیں ہے جو کسی ملک کو بچاتی ہے. کنونشن ہے
کہ کبھی کسی نے بہتی ہوئی ہوا کو بھی روکا ہے, کبھی کسی نے بہتے ہوئے پانی کو بھی روکا ہے, کبھی کوئی خوشبوؤں کے راستے میں بھی کھڑا ہو سکا ہے کہ یہاں بارڈر آ گیا, خوشبو کو روک دو. اگر یہ سب نہیں ہو سکتا اور باقی کی دنیا کے اندر پانی بہ رہا ہے بغیر کسی ٹریٹی کے, تو یہاں پہ کیسے رک سکتا ہے؟ تو یہ مقدمہ ہم کل پیش کریں گے, سب کے سامنے, دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ابھی بھی 2 جگہ پہ کر کے آئے, دوبارہ کل پیش کریں گے. یہ جتنا آپ کو دنیا میں کوئی امن نظر آتا ہے, ویسے تو اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے, مگر جتنا دنیا میں آپ کو امن نظر آتا ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹریٹیز کے بعد کا امن ہے بھائی. ایک کاغذ ہے, ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھا کہ دوبارہ جینوسائیڈ نہیں ہونے دیں گے, انسان کو نہیں مارنے دیں گے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوا ان تمام کاغذوں کے باوجود. مگر جو کام اسرائیل کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہوگی سیکنڈ ورلڈ وار کی کوئی ٹریٹی, ہمارے تو جو سامنے آئے گا ہم تو جینوسائیڈ کر ڈالیں گے. تو وہی بات یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہوگی کوئی ٹریٹی. ہوگی نہیں ٹریٹی, ہے ٹریٹی, ہے ٹریٹی. اس وجہ سے کل کی جو پوری سارے دن کی کانفرنس ہے, یہ بنیادی طور پہ جسٹس کی کانفرنس ہے. یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر انصاف کیا ہے. کل کی کانفرنس رائٹس کی کانفرنس ہے. یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈھلان پہ رہنے والے پوری دنیا کے بچے بچیاں جو ہیں ان کو پانی کا حق ہے یا نہیں ہے. تو ٹریٹی کے جو قانونی نکات ہیں وہ تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ جرنلسٹ ہیں, کچھ آپ میں سے بین الاقوامی جریدوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم آپ کو ٹیکنیکلی بھی تمام چیزیں بتائیں گے, ہم آپ کو لیگلی بھی تمام چیزیں بتائیں گے, ہم آپ کو کنونشنز کی بھی بات بتائیں گے, ہم آپ کو ٹریٹیز کی بھی بات بتائیں گے. لیکن اصل بات ہم آپ کو سوال جس کا جواب کل ہم ڈھونڈیں گے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے 4 بلین لوگ جو ادھر ادھر رہتے ہیں, جن کے پاس بیچاروں کے پاس ٹریٹی بھی نہیں ہے, بس اس بات پہ اس کنونشن پہ چل رہے ہیں. پورا یورپ اس کنونشن پہ چل رہا ہے بھائی. اگر اسپین چاہتا تو پرتگال کا پانی روک لیتا نا, تو روکا. کیا دنیا رکنے دے گی؟ تو اصل جو بات ہے وہ ہوگی کل, جو بین الاقوامی سطح پہ برسلز میں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہم آلریڈی ریز کر چکے ہیں. کل ہم آپ چاہیں گے تو آپ کو کلپس بھی دے دیں گے. یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ تمام بات کر چکا ہے, اور یہ مقدمہ اب بین الاقوامی سطح پہ دائر ہو چکا ہے. اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. میں وہاں بیٹھ کے کہتا رہا چھوڑیں آپ یار, ہم سے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات نہ کریں, ہم تو خود اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. آپ بتائیں, آپ کے بچوں کے حقوق کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو پانی آج ہالینڈ میں ہے, نیدرلینڈز میں ہے, یہ کل سوئٹزرلینڈ میں تھا, اس سے پہلے جرمنی میں تھا, تو کس کا کیا حق ہے ہمیں بھی تو بتائیں. آپ ذرا کھڑے تو ہوں. تو کل یہ کانفرنس ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, لیکن یہ کانفرنس ہے انصاف کے متعلق, یہ کانفرنس ہے فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق. اور ہم آج محرم کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم دوبارہ سب کو یاد کروا رہے ہیں کہ باطل کے سامنے ہم میں سے کوئی جھکنے والا نہیں ہے. ہماری 1400 سال پرانی ٹریڈیشن ہے, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. تو آپ کل سب تشریف لائیے, سب تشریف لائیے, اور جس نقطے سے, جس پہلو سے آپ چاہیں گے اس ٹریٹی پہ بات ہوگی. آپ چاہیں تو ابھی بھی ہو سکتی ہے, آپ میرے سے جو مرضی سوال پوچھ لیں, مگر اصل بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 50% آبادی پاکستان کی اقبال سولنگی ہے, جس کے پانی کے اوپر کوئی اور ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں بند کر دوں. اس کا جواب ہم کل دیں گے. جی سر, میں اور پاکستان کا نیریٹو بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے. پاکستان کا فورم کا حوالہ کر کے انٹرنیشنلی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے حوالہ کر کے انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان گیا ہوا ہے, بڑا اچھا کیس آ رہا ہے. لیکن انڈیا جو ہے بالکل اس کے وہ ریزرو جو ہے وہ بلڈ کرتا جا رہا ہے, اور وہ پانی روکنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے. اس کے اگینسٹ پاکستان ریزرو بلڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. DDIS بھی کئی دفعہ پاکستان نے کہہ چکے ہیں کہ ہم ہاتھ کاٹیں گے, آپ نے بھی آج کہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل اقدامات کب ہوں گے, ہم خود اپنے ڈیم کب بنائیں گے, اور ان کو انڈیا کو پریکٹیکلی روکنے کے لیے ہم کب قدم اٹھائیں گے. جب پہلے ایک طرف دوسرا دائر تک موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوست میں رہے ہیں, ایک تو کشمیر کمیٹی کا کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد ڈیٹا قبضے کرنے, اور دوسرا اب جو US ایران کا آپ کے اندر ہم دو ہم ہو رہا ہے. تو کیا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے کریڈٹ چھینا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوہا میں ٹاسک ہونے پاکستان کے جو پاکستان نے اب تک کچھ کام کیا اس سے دیکھیں, آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے
ابھی تک تو ویسے بھارت کوئی ایسی چیز نہیں کر سکا جس سے ہمارا پانی روک سکے، نہ ہم روکنے دیں گے، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ جب وقت آئے گا تو آپ کو جواب اس کا مل ہی جائے گا، جواب آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ویسے ہی مایوب ہے اس کا بار